بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق اللہ العظیم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ انہیں بتا دیں فإنی قریب، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، دعا مانگنے والا مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، پس میرے بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی میری پکار پہ لبیک کہیں، میرے ساتھ ایمان لائیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ راہ راست کو پا لیں۔ تو اس آیت میں ایک بہت بڑا مضمون بیان فرما دیا گیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگنے کے لیے کسی انسان کے پاس سفارش کی، کوئی وسیلہ، کوئی صدقہ پیش کرنے کی، کسی پنڈت کے پاس جانے کی، کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھ سے ڈائریکٹ ڈالنگ کرو، میں تمہاری دعا کو سنتا ہوں، انہیں قبول کرتا ہوں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم بھی میری پکار پہ لبیک کرو۔ جو میں نے تمہیں آرڈرز دیے ہیں ان آرڈرز کو فالو کرو، جو میں نے رہنمائی دی ہے اس رہنمائی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے چلے جاؤ۔ قرآن تمہارے لیے ہدایت کا ایک سچا چشمہ ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھو اور اس میں جو گائیڈ لائن ہے اس کو فالو کرتے چلے جاؤ۔ علامہ اقبال نے اس بارے میں کیا خوب کہا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ ایک اور مقام پہ آپ نے اسی آیت کی تشریح بیان کرتے ہوئے اس انداز میں فرمایا: کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ آئیے ہم بھی اللہ سے اپنے ہر معاملے کو جو ہے اللہ کے دربار میں پیش کریں، اپنے ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیں، اپنی پیشانی اس کے سامنے جھکا دیں کہ اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ ہم بھی ہر حال میں تیرے حضور جو ہے جھکے رہیں گے، تیرے آرڈرز کو فالو کریں گے، جو تو نے ہمیں رہنمائی دی ہے اس رہنمائی کے مطابق عمل کریں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔